نماز یہ دین کا ستون بھی ہے، نماز یہ جنت کی کنجی بھی ہے، نماز یہ مومن کی معراج بھی ہے، اور یہ نماز ایک قدیم عبادت بھی ہے۔ اگر ہم نماز کی ہسٹری کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو ایک قدیم عبادت بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ نماز ایک قدیم عبادت ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز میں اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کریں تو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی رب کی بارگاہ میں، وہ کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، عرض کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے میرے مولا، تو مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، اور اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو مقبول بنا دے، میری دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دے، قبول فرما لے۔ اس آیت مبارکہ میں نماز کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے خلیل، وہ نماز کو قائم کرنے کی دعا رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے حوالے سے بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نماز کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان یہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ عظیم الشان نبی تھے کہ جو اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز یہ ایک قدیم عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نماز کو قائم کرنے کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو نماز کی پابندی کی تلقین فرما رہے ہیں، نماز کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی انداز میں حکیم لقمان، جس کی حکمت کے حوالے سے بڑی قابل عمل باتیں ملتی ہیں، قرآن مجید برہان رشید میں حکیم لقمان کا تذکرہ آتا ہے، جہاں پر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز سے کنارہ کشی اختیار نہ کرنا، نماز کے حکم کو پس پشت نہ ڈالنا، بلکہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کو ادا کرنا۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو ساتھ یہ حکم بھی دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے پیارے موسیٰ میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرنا، مجھے یاد کرنے کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے تم نماز کو ادا کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز
یہ رب کی یاد کے لیے ہوتی ہے، نماز دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتی۔ نماز ہم رب کی پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہم نے رب کو یاد کرنا ہے۔ ہم نے کسی اور کو دکھلانا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز دکھلاوے کے لیے نہیں ہوتی، نماز رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے، رب کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم ادھر سے نماز پڑھیں، ادھر سے رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اس وجہ سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جھولے میں جھولا جھول رہے ہیں، ابھی پنگوڑے کے عالم میں ہیں، جب آپ نے لوگوں سے کلام کیا اس بالکل چھوٹی سی عمر میں، تو آپ نے اس کلام کے دوران یہ ارشاد فرمایا، فرمایا باؤسانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی بچپن میں ہیں تو لوگوں سے کلام کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، ان تمام تذکروں سے، ان تمام آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز یہ فقط امت مسلمہ پر لازم نہیں ہوئی، فقط سرکار کی امت پر نماز لازم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک قدیم عبادت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے، بلکہ اگر مزید میں اس بات کو بڑھاؤں تو بے جا نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام ادا فرماتے تھے، ظہر کی نماز یہ حضرت داؤد علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، اور عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کرتے تھے، اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز، اور یہ نمازوں کی ترتیب کہ پہلے فجر پڑھی جاتی ہے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء پڑھی جاتی ہے۔ اس انداز میں نمازیں ادا کرنا یہ امت مصطفیٰ علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اور بالخصوص یہاں پر یہ حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی نماز کو تم تاخیر سے ادا کرو، عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس نماز کے ذریعے تمہیں پچھلی امت پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ نماز فقط امت مصطفیٰ نے پڑھی ہے، اس سے پہلے کسی امت نے اس نماز کو ادا نہیں کیا، یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ تو حضرات محترم، اگر عمومی طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ امت مصطفیٰ علیہ السلام پر معراج کے وقت، شب معراج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 5 نمازیں معراج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ لیکن معراج سے قبل بھی نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ سورۃ مزمل کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز اور عصر کی نماز، اس کا تصور بھی معراج، معجزہ معراج سے قبل ملتا ہے کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام ان نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں موجود تھے،
اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر رہے تھے۔ چونکہ مکہ میں جب ابھی نماز یہ فرض نہیں ہوئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو مکہ کی گھاٹی میں سرکار صحابہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ کفار نے نماز کی برائیوں کو بیان کیا، نماز کے متعلق اپنی بری زبان کا استعمال کیا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں موجود تھے۔ آپ نے اونٹ کی بڑی ہڈی کو پکڑا اور اس کافر کے سر پر دے مارا، اور اس کے سر پر جب وہ ہڈی لگی تو اس کے سر سے خون نکلنے لگ گیا۔ تو یہ اسلام کے پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور نماز کی حفاظت کے لیے کسی کافر کا خون بہایا ہے۔